آپ کے تنظیم فانوس کی بھی مقاصد میں سے یہ ہے کہ منشیات کو دور کر دیں، مگر یہ نہیں بتائیں کس طریقے سے یہ دور ہو سکتا ہے اور کیسا ہمارے ملک میں یہ نازل ہوا۔ سن 79 کے پہلے ہمارے ملک میں ایک بھی بندہ نہیں تھا جو منشیات کے عادی تھا۔ سن 79 کے پہلے کوئی نہیں تھا، مگر آج جیسا رفیع احمد صاحب بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف کراچی میں تقریباً 1 ملین لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ حساب کتاب کیا صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا ہے، اور پورے ملک میں کہتے ہیں کہ تقریباً 5 ملین یعنی 50 لاکھ ابھی عادی بن گئے۔ تو اس عرصے میں سن 79 سے لے کر 96 تک تقریباً 14-15 سال ہوا۔ اس عرصے میں 5 ملین لوگ، ایک بھی یہاں پر نہیں تھا، 5 ملین لوگ عادی بن گئے اور مزید عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی پاپولر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ کون یہ مینوفیکچر کرتا ہے؟ کس نے اس انڈسٹری بٹھایا ہے؟ یہ تمام چیز حکومت کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں عوام کو پتا ہے یا نہیں، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ کہاں سے آیا؟ ایک زمانہ تھا کومنٹن کے زمانہ، جب چیانگ کائی شیک کے زمانہ تھا چین میں، تو درختمند دنیا میں سب سے بڑا درختمند لوگ جو ہے امپیریلزم، سامراجی طاقت، یہ درختمندی کے ساتھ چینیوں کو منشیات بنے۔ یہ نہیں ہے ہیروئن نہیں ہے، اس وقت کا ہیروئن جو آفیم کے عادی کرا دیا۔ آج ایک قدر عادی ہوا کہ یہ سونا ہی جانتا تھا، جاگنا نہیں جانتا تھا۔ تو آیا معاصر دن کے زمانہ، یہ سب کو صفایا کر کے ختم کر دی، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی۔ آج ہمارے یہاں وہی کسی معاملات چلا ہے اور یہ بین الاقوامی صورت حاصل کر لی ہے۔ یہ ایک امید ہے کہ بین الاقوامی ہوتے ہوئے، یعنی امریکہ میں بھی آج منشیات کی لعنت ہے، انگلستان میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، جتنی بڑے بڑے سامراجی طاقتیں ہیں سب کے اندر یہ گھس گیا ہے۔ یہ ایک امید ہے کہ اس کے خلاف صحیح طریقے سے جدوجہد ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا کوئی امکان امید نہیں ہے اور کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم اس سے نجات حاصل کریں، سوائے یہ کہ جیسا ماؤ سے تم نے کی تھی، کومنٹن کے صفایا کر کے سامراجی طاقت کو صفایا کر دی، اس ذریعے سے یہ حاصل کی تھی۔ یہ چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں جب امپیریلزم کے آثار سے ہم پاک ہو جائیں۔ سامراجی طاقت کی آثار سے اگر ہم اپنے کو نجات دلوا سکتے ہیں تو ہمارے معاشرہ بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ آج یہ جو جہاں پر جڑ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں ضرور کہ منشیات کے پاک ہو جائے ہمارے سوسائٹی، کہتے ہیں، چیختے ہیں، پھر علاج یہ جو رفیع احمد نے یہ بتائے ہیں کہ 10,000 کے علاج وہ خود کر چکے ہیں۔ ایسا کتنی 10,000 کے علاج ہو رہا ہے؟ ارے بیماری پیدا کیوں ہو؟ بیماری پیدا ہونے کے بعد علاج ہوتا ہے، اس کے پہلے تو علاج نہیں ہوتا ہے۔
تو بیماری سے بچنے کے کیا طریقہ ہے؟ آج ہم وہ کیا نام ڈراپ دیتے ہیں، پولیو کے ڈراپ دیتے ہیں، پولیو کو ڈراپ دے کے پولیو سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اس قسم بچانے کے کیا طریقہ ہے؟ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو، درخت کو اگر جڑ سے کاٹ دی جائے اور اوپر پانی ڈالا جائے تو یہ درخت تو نہیں بچ سکتا، یہ پودا کبھی نہیں بچ سکتا. تو منشیات کے لعنت، منشیات کے جڑ نہیں کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علاج معالجہ کے ذریعے سے تم اپنا زندگی بسر. اور امریکہ یا بڑے بڑے جو ممالک ہیں، سامراجی طاقت، یہ کہتے ہیں کہ کتنا تمہیں چاہیے، امداد کتنا چاہیے، اس کام کے لیے ہم امداد دیتے ہیں تاکہ روک لو. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، شاید سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے لوگ جہاں پر حشیش کے کاشت ہوتا تھا اس علاقہ میں کبھی آفنگ خور نہیں ملتا تھا، کبھی نہیں تھا. حشیش ضرور ہمارے کاشتکار لوگ پیدا کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، تو اس کو کوئی دوائی کے لیے استعمال ہوتا تھا اس زمانہ میں. مگر آج اس میں اس کو ایک را میٹیریل بن گیا ہے، ایک انڈسٹری کی. اور اس انڈسٹری کے لیے ہمارے لوگ یعنی پاکستانی اس مشین یعنی اس فیکٹری چلانا نہیں جانتا ہے. باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں جو لوگ اس کو خود کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور اس کا جو کیمیکل ہے، اس کیمیکل بھی پاکستان میں بینڈ ہے، مگر وہ کیمیکل بھی آ جاتا ہے یہ چیز صاف کرنے کے لیے اور سفید گوڑا بنانے کے لیے. یہ تمام چیز یہاں پر ہو رہا ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، دوسرے لوگ آگے کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ منشیات بند کر دو، منشیات سے پاک رہو. اور اس قسم رفیع احمد جیسا لوگ ہیں، ایسا کافی ادارے بن چکا ہے جو اس کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو میں تو رفیع احمد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ کرتے رہے، یہ تمام چیز کرتے رہے، ضرور کرتے رہے، مگر ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر شعور بھی پھیلائے. کیسا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اور اس کے زد میں ہم کیوں ہیں، اس کے زد میں ہم کیوں رہتے ہیں. ہم نے تو پاکستان لیا تھا کسی کے سہارا سے تو نہیں لیا تھا. انگریز کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے تھے، ہندو بنیا کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے. تو دونوں کے مشترکہ طاقت ہمارے خلاف استعمال ہوا تھا. ہم نے پھر اس وقت پہ امریکہ زندہ تھا، اس وقت پہ جرمنی زندہ تھا، اس وقت پہ باقی جو یورپین کنٹری سبھی زندہ تھا. سب امپیریل یا نیو امپیریلزم، نیو کالونیلزم، یہ سب کے تحت دنیا کو لوٹنے کی تمام منصوبہ بنا کے رکھا تھا. تو ہم نے تو ان لوگوں کا سہارا لے کر پاکستان نہیں بنایا. تو آج تو پاکستان کے تعمیر کے لیے ان لوگوں کا سہارا لینے کی ہمیں کون سا ضرورت ہے؟ جب تک اس سے ہم فارغ نہیں ہوں گے تب تک کوئی امکان نہیں ہے منشیات کے لعنت سے ہم بچیں اور ہمارے بچوں کو بچائے. کہتے ہیں البتہ افسوس کی بات ہے کراچی میں 10 لاکھ ہو گئے، پورے ملک میں 50 لاکھ ہو گئے، شاید اس سے بھی زیادہ ہے، مگر اور بڑھتا ہی جا رہا ہے. جب تک جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے دی جائے گا تب تک اس کا کوئی امکان نہیں. تو میں جس بچوں نے تقاریر کی ہے، بڑے اچھا تقریر کی ہے، یہ ذہن لے کے آگے بڑھے اور ایک خدمات کی ذہن لے کر فانوس یہ ادارہ آگے بڑھے. مگر پورے ملک میں اس قدر میسیو اویئرنیس کریٹ کرے تاکہ حکومت بھی مجبور ہو جائے
اس سے ترک معاملات کرنے کے لیے آج تو یہ بتایا جاتا ہے اور جو حقیقت ہے کہ 30 بلین یعنی ہمارے روپیہ میں 1050 ارب روپیہ ہم مقروض ہیں. جو قرض مند ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے. اتنا بڑا قرض لے کے محتاجی کے محتاج جو ہے وہ غلام ہے. جو محتاج ہوتا ہے آپ لوگوں نے آج کے جو نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے اسی ہمارے ملک میں ہندو بنیا کس طریقے سے ہمیں اپنا تابع رکھتا تھا. قرض دیتا تھا جاؤ تمہارے بچی کی شادی ہے لے جاؤ 1000 روپیہ اور تمہارے گھر کے ایک زمین تھوڑا سا ہے یہ میرے پاس رکھ دو اور سود ادا کرتا ہے. آج $30 بلین یعنی 1050 بلین ارب روپیہ ہم مقروض ہے. اس کا سود 3 سال میں اتنا ہی رقم سود ہو جاتا ہے. تو یہ ملک ترقی کیسا کر سکتا ہے جب تک یہ ہمارے حکومت آج کی حکومت جو ہے کل کی حکومت نے وہی کیا ہے پرسوں کی حکومت نے وہی کیا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے. بے نظیر کہتی ہے 9 دہروں میں اس دن بڑا افسوس کیے ہیں اور یہ سود کرنا چاہتا ہے. تو حساب کتاب جب لگایا تو آج کے اخبار میں ہے $2 ارب قرض سود کرنے کی قابلیت ہو گیا. تو $30 ارب قرض ادا کرنے کی قابلیت کب ہوگا؟ یہ تو 1000 سال میں بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرا مشورہ ہے میں نے چٹھی لکھ کے اس کو مشورہ دی ہے کہ تم بند کرو کل سے کوئی قرض لینا بند کر دو. بند کرنے کے بعد اس ملک کے جو 13 کروڑ انسان ہے 13 کروڑ آبادی ہے اس ملک میں. جب ہم نے پاکستان لی قائد اعظم کی قیادت میں تب پورے بر صغیر میں 10 کروڑ مسلمان تھے. آج تو ایک بچے کچھ پاکستان میں بھی 13 کروڑ انسان بستے ہیں. تو یہ 13 کروڑ انسان کو موبلائز کرو ان کو ایکٹیوائز کرو ہر گاؤں کو سیلف سفیشینٹ بنا دو اور دیکھو کیا صورتحال بنتا ہے. 10 سال بھی نہیں گزرے گا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے. منشیات کے لعنت سے بھی بچیں گے ہر کسی. اور منشیات کیا ہے آپ دیکھیں ہمارے اسلامی ملک ہے. آج ایک کراچی میں شراب کی کارخانہ قائم ہو رہا ہے. کس نے کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے یہ تمام چیز کورٹ میں مسئلہ چلا گیا تو اس کے اوپر زیادہ بات ہم نہیں کریں گے. تو کورٹ کی فیصلہ کرے گا کیا ہے. ہمارے ملک جو اسلامی ملک ہے یہاں پر شراب کی کارخانہ کیوں ہوگا؟ ایک کارخانہ راولپنڈی میں ہے انگریز کے زمانہ سے. 20 میں شراب بنانا بند کر دیا گیا تھا. اب پھر وہاں بھی وہ شروع ہوئی اور یہ کہتے ہیں جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ کراچی میں 40,000 ٹن شراب کی ضرورت ہے. تو 40,000 ٹن شراب بنانے کے لیے کیوں بیرونی ملک سے آمدنی کرنے میں تو ذرا مبادلہ خرچ ہوگا تو یہاں پر ہی بنا دیا. تو یہ مسئلہ ہے اور یہی انہی لوگوں کا پریشر سے ہوتا ہے جن لوگوں نے ہمارے خون چوسنے کے تمام تر منصوبہ بنا کے رکھا ہے. یہ ملک خون چوسی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ ملک بنایا گیا تھا کہ غربت ختم ہو جائے گا انسان کو انسانیت کا درجہ دی جائے گی. یہ تمام باتیں ہم لوگ اس زمانہ میں چیف کو کہا کر کے سلوگن لگا کے کہتے تھے. اور جو پاکستان بن گیا آج 50 سال گزر رہا اس وقت ہمیں یہ بات کہنے کی موقع نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں آج جیسا کیپٹلزم کے رول ہے ہمارے یہاں بھی کیپٹلزم کے دوڑا ہے. ہم نے چاہتے تھے قائد اعظم نے بارہا کہے کہ پاکستان کا اکانومی وہ اکانومی